نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، یہ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو رہنمائیاں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کا اظہار کیا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے الذی خلق لکم، جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، پھر فرمایا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، پھر فرمایا جمیعا سب کا سب۔ تو یہاں تین قسم کی یہ تاکیدیں پیش کیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب، ایک بات تو یہ سمجھائی کہ اصل ان میں اباحت ہے، اصل ان میں جائز ہونا ہے، ناجائز ہونا نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے وہ چیز تلاش کریں گے جو انسانوں کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، باقی سب چیزیں کھائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نہ کھانے والی چیزیں تھیں وہ کم اور جو کھانے والی تھی وہ زیادہ ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اصل میں ان میں اللہ تعالیٰ نے جائز ہونا رکھا ہے۔ ہاں، جیسے جیسے اس کی علتیں پیش کی اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس میں سے نکلتی چلی گئیں، اب ان کو چھوڑ دیا۔ جیسے خنزیر کے بارے میں حکم دیا نہ کھاؤ، یہ نجس العین ہے۔ اسی طرح دم مسفوح اس کو حرام قرار دیا، اسی طرح اور چیزیں جو ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ تو جس کی حرمت کی کوئی دلیل آتی گئی وہ علت میں سے نکل کر الگ ہو گئی، باقی سب جائز ہیں، ان کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب اس کا علم حاصل کرنا کہ کون سی چیز کس وقت میں کس اعتبار سے ناجائز ہو گئی ہے اور کس وقت وہ جائز ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں رمضان میں ہمارے اوپر ناجائز ہو جاتی ہیں تو وہ روزے کی وجہ سے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر ممنوع ہو جاتی ہیں جب ہم احرام باندھتے ہیں حج کا، تو وہ اسی وقت ہیں جتنی دیر کے لیے احرام ہے۔ جیسے ہی احرام کھلا تو اب وہ چیزیں پھر جائز ہو گئیں، ان کی اباحت آ گئی۔ ایک چیز تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کائنات میں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہر چیز سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، ہاں اس کی علت اس کو سمجھنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل یہ جو پوری کائنات ہے یہ سب کی سب انسان کے لیے ہے، اور یہ تمام چیزیں تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہیں کسی جگہ پر پابندی لگائی ہے وہ کس لیے ہے؟ ایک تو وہ جز کی پابندی ہے، کل کی نہیں ہے، تمام چیزوں کی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس سے نفع حاصل کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو کوئی آدمی کائنات میں کسی چیز کا اصلی مالک نہیں ہے، اصلی مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات اصل مالک ہے، انسان جو ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیشہ وہ چیزوں کی ملکیت اس کے پاس نہیں ہوتی، اگر مالک ہے بھی ہے تو وہ عارضی ملکیت ہے۔ جیسے اور وہ کس لیے کہ آپ اس سے نفع اٹھا سکیں۔ جیسے زمین ہے، ایک آدمی زمین کا اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے ہیں، سارے لوگ اس کے مالک بن جاتے ہیں تو وہ زمین سے نفع ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک کو مالک بنا دیتے ہیں تو ایک اعتبار سے سارے لوگ اس زمین میں حصہ دار ہیں۔ اور بالخصوص جو چیزیں اجتماعی ملکیت میں آتی ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے جو ہے بہت ساری زمین کے ایسے حصے ہیں جیسے گیس جہاں سے نکل رہی ہے، اسی طرح وہ کچھ لوگوں نے وہ لیز پر لے لی اور اس سے چیزیں نکال کر وہ بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح معدنیات نکلتی ہیں زمین سے جو ہے سونا چاندی نکلتا ہے، تو یہ پوری قوم اس کی مالک ہوتی ہے۔ اب اس تمام قوم کو اس کی شراکت ملنا، اس کا شیئر ملنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ تب ہوگا
جب کوئی سسٹم درست ہوگا۔ اگر سسٹم درست نہ ہو تو یہ بڑے ظالم لوگ حکمران اور یہ بڑے سرمایہ دار طبقے آپس میں مل جاتے ہیں اور اس چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں، عوام کو کوئی چیز نہیں ملتی، اس کو اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مباح رکھی ہیں، زمین کی ہر نعمت میں تم شریک ہو۔ ہاں، اس میں اگر کہیں کسی پر کوئی وقتی طور پر کسی کو مالک بنایا گیا ہے تو وہ اس کا وقتی مالک ہونا ہے، دائمی اور حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، باقی سب انسان اس میں شراکت دار ہیں، انہیں شیئر ملنا چاہیے۔ یہاں یہ رہنمائی دے دی۔ پھر فرمایا دیکھو ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے زمین میں تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، پھر اس نے قصد کیا الی السماء آسمانوں کا، فسواهن سبع سماوات پھر انہیں 7 آسمان بنایا۔ پچھلے دور میں ہمارے جو سائنسدان تھے پچھلے دور کے، وہ کہتے تھے کہ آسمان 9 ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 آسمان اور ایک اس کے ساتھ جو عرش ہے، ایک کرسی ہے، اور اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے عرش اور کرسی سے عرش پر آتی ہیں اور وہ پورا عرش نورانی ہو جاتا ہے، پھر وہی تجلیات نورانیت لے کر کائناتوں میں آتی ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ زمین عناصر سے بنی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی عناصر سے بنایا ہے۔ ہاں، زمین کے جو عناصر ہیں ان کے اندر جو خوبیاں وہ اور ہیں، آسمان کے جو عناصر ہیں وہ ثقیل نہیں ہیں، وہ خفیف اور ہلکے ہوتے ہیں۔ جس طرح آسمانی مخلوقات ہیں وہ ہلکی ہوتی ہیں، تو وہ زمین آسمانی مخلوقات کے اعتبار سے آسمان کی چیزوں کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر بھی، اور پھر ہر آسمان کا پورا اپنا نظام ہے، وہاں کا پورا سسٹم ہے، وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر آپ کی ملاقات کسی نہ کسی نبی سے کرائی گئی، تو انبیاء علیہ السلام کا تسلسل ہے، وہ بھی وہاں پر سسٹم موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں، اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ کی ذات وہ کائنات کی ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے، تمام چیزیں کائنات کی اس کے علم نے اس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے علم سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، جیسے اور جہاں کر رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا علم ازلی علم ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس کے علم میں معلومات میں کائنات کی سب چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں رہنمائی دی کہ ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے اور دنیا میں وہ قانون اور سسٹم پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے اللہ نے کائنات میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان چیزوں سے انسان فائدہ کیسے حاصل کرے گا، اس کی طرف اسے رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت اور تعلق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔